اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 79 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب نے بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی ہے۔ اس میں دو واقعہ ہیں، ایک داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ لعینہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے۔ لعینہ لعنت کی گئی، لعنت کی گئی۔ لعینہ لعنت کی گئی، یہ فعل ماضی ہے، مجہول ہے، پیشو ہے، معنی اس کا بنتا ہے لعنت کی گئی۔ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ الذین ریلیٹو پروناؤن ہے اور کفروا اس کا صلہ ہے، دونوں مل کر اس لعینہ کا نائب فاعل بنتے ہیں۔ لعینہ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان پر لعنت کی گئی۔ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ من بنی اسرائیل، یہ جو کافر ہیں یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا من بنی اسرائیل یہ حال بنتا ہے اس کفرو سے۔ لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ دو الگ الگ واقعہ ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے زیادہ فرق ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے سبت کا قانون توڑا تو داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح
عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے مائدہ کھایا مائدہ کھانے کے بعد انہوں نے انکار کیا. اس انکار کے عوض میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی ہے. اس طرح بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ ملعون ہو گئے. یہود فخر کر رہے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد سے ہیں، مگر انہی انبیاء کو انہوں نے ہر بار جھٹلایا. اگر اس آیت کی طرف دیکھیں تو یہاں ان کے جھٹلانے کا سلسلہ ہزارہ سال سے چل رہا ہے. ان کا کفر جو ہے وہ لگتا ہے آن گوئنگ پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے، کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے بھی اوپر کا فرق ہے. اگر بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کفر کر رہے تھے، وہی بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کفر کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو یہ مس گائیڈنس ہے، ان کی جو مس گائیڈنس ہے یہ آن گوئنگ لگتی ہے. ذالک بما عصوا، ذالک یہ اس وجہ سے ہے، بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی. لعنت جو ان پر کی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رب بتاتے ہیں یہاں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ایک کوشچن کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہود پر لعنت کی گئی، اور اس کے جواب میں کہا جاتا ہے ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے ہے
کہ انہوں نے نافرمانی کی. یہاں اسو فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس میں ہے، گویا کہ ان کی نافرمانی یہاں پاسٹ ٹینس میں دکھائی گئی ہے کہ وہ فعل ماضی میں بھی نافرمانی کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور کیا، کانو تھے، یعتدون، حد سے گزرنا. یعتدون فعل مضارع ہے، معنی بنتا ہے وہ حد سے آگے بڑھتے تھے، بڑھتے. کانو تھے، وہ حد سے آگے بڑھتے تھے. ذالک بما عصوا، یہ نافرمانی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے. کانو یعتدون کا معنی بنتا ہے کہ وہ پہلے بھی حد سے آگے بڑھتے تھے، اب بھی حد سے آگے بڑھتے ہیں. اس میں فعل مضارع کا صیغہ لایا گیا ہے اور کانوں سے اس میں استمراری کیفیت پیدا کی گئی ہے، دائمی کیفیت کانوں سے اس میں پیدا کی گئی ہے. لوئن الذین کفروا، لعنت کی گئی الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے. اللہ ہم سب کو نافرمانی سے بھی بچائے اور حد سے آگے بڑھنے سے بھی بچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.